بتاتا ہوں کہ جس طرح دوستوں نے ہمارے بزرگوں نے بھی فرمایا اور ہمارے دوستوں نے بھی فرمایا، حقیقت میں ایک شرم کی بات ہے جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے۔ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں کس طرح کا واقعہ، پھر ہمارے معاشرے میں یہاں پہ پشتون بلوچ ہمارے ایک قبائلی روایات ہے، قبائلی جو ہے معاشرہ ہے، اس میں ہم رہتے ہوئے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ بہت شرم کی بات ہے ہمارے بچیوں کے ساتھ، ہمارے بہنوں کے ساتھ، کیونکہ میرے بھی ہیں، میں بھی پھر نہیں بیچ سکتا ہوں، میرا بھی وہ اعتماد نہیں رہے گا اس اداروں پہ۔ اور جو کمیٹی بنی بالکل وہ اپنے کام شروع کر لے کے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ اس میں فیڈرل انویسٹیگیشن جو ہماری ادارہ ہے FIA، اس نے ایک ایکشن لیا ہوا ہے، وہ مکمل تحقیقات کر رہی۔ میں نے خود گورنر سے بات کی، وزیر اعلیٰ سے بات کی، مختلف اداروں سے میں نے بات کی۔ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ سلیم کا مسئلہ ہے، نہ آغا صاحب کا ہے، نہ یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے۔ ہر ایک آدمی یہاں پہ کوشش کر رہا ہے کہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں پہنچائے۔ ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح وہ کیا تھا، وہ ایک اداکار علی ظفر، یا اس کے ساتھ جس نے کہا کہ مجھے ہراسان کیا، وہ ایک ایکٹریس تھی، اس کا نام کوئی پشتون بلوچ ادارہ یا جہاں پہ رہنے والے کوئی اپنے بیٹی بہن کو عدالت میں نہیں گھسیٹے گا، نہ کوئی وہاں پہ لے جا سکتا ہے، کوئی اپنی بدنامی برداشت نہیں کرے گا چاہے جس کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہو۔ میں یہ تجویز دیتا ہوں کمیٹی اپنا کام کرے، کم از کم وہ اداروں کے ساتھ وہ ان ٹچ رہیں، چاہے وہ FIA ہو چاہے کوئی صحیح انویسٹیگیشن وہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے پھر ان کی رپورٹ کو دیکھنا ہے کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں کیا انویسٹیگیشن کر سکتا ہوں ایک ایز MP، ایک ایز منسٹر؟ میں تو انویسٹیگیشن ان اداروں سے کرواؤں گا جن کا کام یہی ہے، جو جانتا ہے، ان کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں، ان کے پاس ویڈیو کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے پاس تصاویر کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے پاس انکوائری کر سکتے ہیں۔ میں نے جب بات کی تو مجھے وہاں سے ایک میسج ملا کہ یہ انکوائری 25 تاریخ سے 29 تاریخ کو مکمل رپورٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا، اور جو بھی ہے، جو بھی اس میں انوالو ہے، چاہے اس ادارے کا بڑا ہو چھوٹا ہو، لیکچرر ہو اسٹوڈنٹس ہو، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں باہر تھا جب یہ واقعہ میں نے سنا تو کیا سوچتے ہیں ہم لوگ، کیا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ شرم کی بات تو یہ کہ باہر سے نہیں آیا کوئی، سندھ سے، پنجاب سے، پختونخوا سے، ہمارے اپنے پشتون اور بلوچ دھندے کر رہے ہیں، اور ان کو شرم آنا چاہیے، ان کی بھی بہنیں ہیں، ان کی بھی بچیاں ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ بات کی، میں نے کہا کم از کم اس سیٹ اپ کو تو نہیں رہنا چاہیے جو ہے، چاہے ثابت ہو نہ ثابت ہو۔ کوئی گواہی کے لیے اس طرح اپنی بچی کو نہیں بھیجے گا کہ وہ سرعام آ کے کورٹ میں یہ دے دے۔ اور یہ سلسلہ جس طرح علی ظفر کا 2 سال سے چل رہا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، کوئی اس کیس کا کوئی رزلٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہمیشہ کورٹوں میں اپنے اس کے بچوں کا چکر لگا رہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ کمیٹی اپنا کام کرے، اپنی میٹنگز کرے، اس میں اگر وہ کوئی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو FIA کے DG کو ان کو اس وقت بلا لیں، ایک سائٹ پہ ان سے رپورٹ کی، انکوائری کی رپورٹ منگوا لیں، اور ان کو کہہ دیں کہ جی آپ نے ابھی تک کیا کام کیا ہوا ہے۔ اور انہوں نے 29 تاریخ تک ٹائم لیا اور مجھے یہ کہا کہ 29 تاریخ کو سب کچھ آ جائے گا، اور سامنے جو ہم کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے کریں گے کہ کسی کا نام نہیں آئے گا، ان لوگوں کا نام نہیں آئے گا جو اس میں انوالو، وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے بلیک میلنگ کی، لیکن جن کے ساتھ کیا ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کی بھی عزت کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کا، اپنے بچیوں کا بھی عزت کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اس معاشرے کا کرنا ہے۔ جس نے بھی غلط کیا ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن طریقے سے جانا چاہیے۔ میری تجویز ہے کہ طریقے سے اپنے ان اداروں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں اور ان سے رپورٹ لے کے پھر اس کے آگے کارروائی کیا کرنا ہے وہ پھر کمیٹی بہتر جانتی ہے۔ شکریہ۔